अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 80 एपिसोड का आगाज हो चुका है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ पहले वो एपिसोड देख लें ताकि इस एपिसोड के बारे में आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एक दफ़ा फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 80 एपिसोड के आगाज में वैसुलुस कहता है, अर्तुरुल आज से तुम्हारी शान शौकत खत्म हो गई है। अर्तुरुल कहता है कि शान शौकत तुम्हें मुबारक हो, हमारे लिए तो शहादत ही काफ़ी है। हम शान शौकत के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि हम दीन के लिए और शहीद होने के लिए लड़ते हैं। इसके बाद वो कहता है हमला करो, और अर्तुरुल और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से कुछ नकाबपोश आदमी तीर चलाते हैं जो कि सलीबियों को जाकर लगते हैं। अबू मंसूर नामी ताजर अपने साथियों को कहता है कि तीर बरसाओ। वो तीर सलीबियों को लगते हैं जिसकी वजह से सलीबी रुक जाते हैं। वैसुलुस हैरानगी से देखना शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ क्या है और ये किसने किया है, क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ गात लगाकर उसने हमला किया था और पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। उससे अपने आप को काबू करने में थोड़ा वक्त लगा, और फिर अबू मंसूर ताजर और उसके साथी आदमी अचानक से आना शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। अर्तुरुल भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो तमाम लोग आते ही उन सलीबी सिपाहियों पर हमला आवर हो जाते हैं। अर्तुरुल अबू मंसूर की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उनको लड़ते हुए देखकर अर्तुरुल दोबारा से लड़ना शुरू हो जाता है और सलीबी सिपाहियों को ख़त्म करने में मगन हो जाता है। बमसी और बाकी सिपाही भी शुरू हो जाते हैं। वैसुलुस आगे बढ़ता है और वो भी लड़ाई के लिए अर्तुरुल की जानिब बढ़ता है। अर्तुरुल और उसके बहादुर सिपाही पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं। अबू मंसूर नामी आदमी ये देखकर बहुत खुश होता है। अचानक से आलियार भी उठता है और वो अपना तीर उतार कर फेंक देता है और लड़ना शुरू हो जाता है। वो अपनी तरफ आने वाले तमाम सिपाहियों के साथ निपटना शुरू हो जाता है। अर्तुरुल देखता है कि आलियार भी उठकर खड़ा होकर लड़ना शुरू हो गया है। उसके इर्द गिर्द कुछ सिपाही आ जाते हैं। अर्तुरुल ये देखकर उन सिपाहियों की तरफ बढ़ता है कि अचानक से वैसुलुस सामने आ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा खातून अभी तक दर्दों के मराहिल से गुजर रही होती हैं। दाई उनको कहती है कि अचानक से जोर लगाएं, और फिर हलीमा खातून का बेटा पैदा हो जाता है। दाई हाइमा खातून को कहती है कि मुबारक हो, आपका खूबसूरत और सेहतमंद बेटा पैदा हुआ है। हाइमा खातून उसे पकड़ती हैं और हलीमा को देती हैं। हलीमा भी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका माथा चूमती है और कहती है कि ये कितना प्यारा है। बाकी खवातीन भी उसको देखती हैं। हलीमा खातून उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वैसुलुस अर्तुरुल को कहता है कि तुम हथियार डाल दो। अर्तुरुल कहता है कि हम हथियार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे डालते हैं, तुमसे डर के मैं कभी भी हथियार नहीं डालूंगा। दूसरी तरफ अबू मंसूर भी सलीबियों को काट रहा होता है और आलियार भी जख्मी होने के बावजूद पूरी बहादुरी से लड़ रहा होता है। अचानक उसके इर्द गिर्द फिर से सिपाही घेरा डाल देते हैं। अर्तुरुल वैसुलुस को पीछे करता है और उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सिपाही भी पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं। वैसुलुस आलियार की तरफ बढ़ता है और अर्तुरुल आलियार को बचाता है, लेकिन उसके तलवार लग चुकी होती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अर्तुरुल आगे बढ़कर आलियार को पकड़ता है। अर्तुरुल आलियार की तरफ आता है। वैसुलुस अपने कमांडर को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वैसुलुस अपने कमांडर को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाकी सिपाहियों के साथ दूसरे सिपाही निमटना शुरू हो जाते हैं। अर्तुरुल इसहाक को कहता है कि आलियार को देखो भागकर। वो आलियार को देखता है, जबकि दूसरी तरफ कबीले में मरकजी खैमे में हलीमा को साफ किया जा रहा होता है। हाइमा खातून कहती हैं कि ये इंशाल्लाह तुम पर जाएगा। उसके बाद हाइमा खातून बच्चे को चूमती हैं और उसे कहती हैं आओ तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊँ। वो हलीमा खातून को पकड़ाती हैं। हलीमा खातून उसे पकड़ती हैं और प्यार करती हैं। अचानक उसके जहन में आता है और वो हाइमा खातून से पूछती हैं कि अर्तुरुल अभी तक वापस नहीं आए। हाइमा खातून कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा।
حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ میرے صاحب کو ان کی اولاد اور مجھ سے کبھی بھی دور نہ کرے۔ اسلحان کہتی ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حلیمہ خاتون آپ پریشان نہ ہو، ارطغرل بہت بہادر ہیں، وہ انشاءاللہ جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ حلیمہ اور حائمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ تمہاری بات سچ ہوگی۔ اسلحان کہتی ہے فی الحال آپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سوچیں۔ دوسری طرف ویسلوس اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے، جہاں انہوں نے گھوڑے باندھے ہوتے ہیں وہ اس طرف بھاگتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے اس لیے وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابو منصور نامی آدمی آلیار کو چیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ابھی زندہ ہے۔ ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ارطغرل آلیار کو کہتا ہے حوصلہ کریں، ہم قبیلے چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو منصور سے کہتا ہے میرے سلطان اللہ آپ سے راضی ہوں۔ ابو منصور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سلطان نہیں کہنا، فی الحال مجھے ابو منصور کہیں اور اس کے بارے میں ہم قبیلے جا کر بات کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم جناب۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آلیار صاحب کو جلد سے جلد قبیلے پہنچایا جائے، جبکہ دوسری طرف تمام خواتین حلیمہ خاتون کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں اللہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر قائم رکھے۔ اتنے میں گندوز وہاں پر آ جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون اسے کہتی ہیں دیکھو تو یہ کون ہے؟ گندوز کہتا ہے اچھا تو میرا بھائی آیا ہے، مجھے ایک سپاہی کی ضرورت تھی، میں اس کے لیے تلوار بنانے جا رہا ہوں۔ وہ سب خواتین ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اچانک سے حلیمہ خاتون پوچھتی ہے کہ والدہ ابھی تک ارطغرل کیوں نہیں آئے؟ اسلحان کہتی ہے کہ وہ جلد یہاں پر ہوں گے۔ اتنے میں ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، تمام خواتین پریشان ہوتی ہیں اور دل میں دعا کرتی ہیں کہ سب ٹھیک ہو۔ دوسری طرف ارطغرل اور ساتھی سپاہی آلیار کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ زخمی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ قبیلے کی طرف آتے ہیں۔ حائمہ خاتون دیکھتی ہیں دور سے اور کہتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، ایک زخمی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ سلطان اور اس کے ساتھی آدمی بھی ارطغرل کے ساتھ قبیلے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اسلحان اور حائمہ خاتون آلیار کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسلحان رونا شروع کرتی ہے اور اپنے بھائی کی طرف سے کہتی ہے کہ آنکھیں کھول لو میرے بھائی۔ ارطغرل حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ حلیمہ کیسی ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ تمہارا بیٹا ہوا ہے اور حلیمہ خاتون بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کو کہتی ہیں جاؤ جا کر حلیمہ کو دیکھ لو۔ ارطغرل اپنے خیمے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے خیمے کے اندر چلا جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ خوش آمدید آپ کو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میرا دل اور سوچیں تمہاری طرف ہی تھی، میں صرف جسمانی طور پر وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر چومتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کی، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ آلیار زخمی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ اسے شفا دے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کی طرف سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے واپس لے کر آئے، اور پھر وہ ساری صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسری طرف ویسلوس غصے میں قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ایک سپاہی خط لے کر آتا ہے۔ ویسلوس وہ خط پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آدمی جنہوں نے ارطغرل کی مدد کی تھی وہ کون تھے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا، وہ کوئی خاص آدمی تھا اور ایک خاص حلیے میں تھا، اور مجھے لگ رہا ہے وہ سلطان ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سلطان نہیں ہو سکتا وہ۔ ویسلوس کہتا ہے کہ وہ سلطان ہی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح سے کر چکا ہے۔ کماندار کہتا ہے کہ سلطان اس طرح ارطغرل کی مدد کے لیے صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، اور پھر وہ ایک خط دیتا ہے۔ ویسلوس سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خط پڑھتا ہے اور ویسلوس کو وہ خط میں بتایا گیا ہوتا ہے سلطان کے محل میں جو جاسوس ہے کہ سلطان اپنا حلیہ بدل کر کسی بھی دورے پر نکلا ہوا ہے۔ ویسلوس کہتا ہے تو میرا شک ٹھیک نکلا، وہ سلطان ہی تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں سلطان ارطغرل کے خیمے میں ارطغرل کی تلوار چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل آتا ہے تو سلطان کہتا ہے کہ میری قسمت میں یہ غمناک دن دیکھنا لکھا تھا، مجھے آلیار کے بارے میں بہت دکھ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کریں۔ سلطان کہتا ہے کہ اس کی اب حالت کیسی ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سلطان کہتا ہے
اللہ اس کی مدد کرے۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ میرے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرح بہادر بنائے اور تمہاری طرح ہی جنگجو بنائے۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ کو بتانا تھا کہ شہنشاہ کے محل میں جو آپ کا جاسوس ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، لیکن اس کے ساتھی بہادر ساتھی نے ہم تک رسائی حاصل کی اور اس نے ہمیں ایک خط دیا ہے۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ وہ خط میرے پاس ہے لیکن میں اس کو آپ کی طرف دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنی جیب سے وہ نکالتا ہے چین جو کہ اسے اس آدمی نے دی تھی۔ سلطان اس کو اپنی تلوار سے کھولتا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا خط ہوتا ہے۔ سلطان اسے پڑھنے کی کوشش کرتا لیکن نہیں پڑھ پاتا، پھر وہ دیے کی روشنی میں اس کو پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ محل میں معززین میں سے کوئی جاسوس ہے جو کہ تمام چیزیں شہنشاہ کے محل تک پہنچاتا ہے۔ سلطان غصے سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پہلے بھی شک تھا کیونکہ مجھ پر 2-3 دفعہ حملہ ہوا ہے اور میری جان لینے کی کوشش کی گئی ہے، پتہ نہیں یہ کب جاسوس ختم ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ غداری عام ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ سلطان کہتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن شہنشاہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، ہم حملہ کرتے ہیں اور یہاں پر کس کا اختتام ہوتا ہے۔